الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا، اے محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ جیسے نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، حج ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک علیحدہ عبادت ہے۔ نماز کی بجائے روزے رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، یا روزے رکھنے کے بجائے نماز پڑھنے سے روزے ادا نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی ہی فرض ہے، احراق الدم ہی فرض ہے، نہ کہ اس کی جگہ پہ مالیت پیسے دینا، یا اس کی جگہ پہ روزے رکھنا، یا اس کی جگہ پہ نماز پڑھنا، ان سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اتنی رقم صدقہ کر دیں، ویسے بھی ہم اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، گوشت تو وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، تو اس شریعت کی منشا یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہی ہے۔ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان کے اوپر قربانی فرض ہے، غیر مسلم کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، سمجھ رکھتا ہو، دیوانہ مجنون نہ ہو۔ مجنون کے پاس، دیوانے کے پاس جتنا بھی مال ہوگا تب بھی اس کے مال سے قربانی ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بالغ ہو، نابالغ کے اوپر قربانی فرض نہیں، بچے کے مال سے نہ تو زکوٰۃ دی جائے گی اور نہ ہی قربانی کی جائے گی۔ نمبر 4، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں۔ اگر وہ مقیم ہو جائے 10 ذی الحجہ کو، یا 11 ذی الحجہ کو، یا 12 ذی الحجہ کو، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ اونٹ، اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، بکری بکرا، اسی طرح دمبا اور بھیڑ۔ گائے کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، اسی طرح بھینس بھینسے کے لیے بھی 2 سال کا ہونا شرط ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے، اور بکری بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبے کے لیے 6 ماہ کا ہو۔ اگر اتنا صحت مند ہے اس کو سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ چند صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں قربانی کروں گا، اس صورت کے اندر اگر اس کا وہ کام ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی اور وصیت کرنے والے شخص کے مال میں سے اتنا مال ہے کہ 1/3 مال میں سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو اس کے ورثاء کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اس عزیز کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر قربانی کا نصاب پایا جائے گا وہاں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کر سکیں۔ اب وہ مال قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، اس صورت کے اندر جو واجب حقوق ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر والدین کا خرچہ ہے، بیوی کا نام نفقہ ہے، بچوں کے اخراجات ہیں۔ اب وہ قرض لے کے جب قربانی کی تو ان سارے حقوق کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر قربانی تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو اس نے حقوق ادا کرنے تھے ان کے اندر فرق آئے گا۔ عند اللہ یہ شخص گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر کسی کو بتایا ہے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، میرے پاس یہ پیسے آ جائیں گے، میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، تو پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے قربانی کرتے ہیں اس دفعہ باپ کے نام کی، اگلی دفعہ امی کے نام کی، اس سے آگے جو ہے بڑے بھائی کے نام کی، گویا کہ یہ ایک نظام چلتا ہے، سرکل چلتا ہے، ہر دفعہ اس قربانی کو وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر نصاب ہے وہاں پر قربانی ہے،
اگر ماں باپ کے پاس نصاب ہے تو دونوں کے اوپر قربانی ہے. اگر باپ کے پاس ہے، بڑے بیٹے کے پاس ہے، تو جہاں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پائی جائے گی یا ضرورت سے زائد سامان پایا جائے گا، ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. گھر کے اندر 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، سب کے پاس نصاب ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں تو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کا حرام مغز اس کو نہیں کاٹنا. اس کی جو 4 رگیں ہیں، غذا کی ہے، ہوا کی ہے، خون کی ہے اور پانی کی جو یہ 4 رگیں ہیں ان کو کاٹ دیں. تھوڑی دیر کے بعد جانور خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو کسائی ہیں، قصاب وغیرہ، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی جو ہے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، جس سے جانور کو انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے. لہذا قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دینی. اس کو جو ہے جب ذبح کریں تو ان 4 رگوں کو کاٹ کے چھوڑ دیں، خود بخود وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہیں، جس سے جانور ایک دم چونکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، جانور کے ساتھ جو ہے ظلم والی بات ہے. تو لہٰذا جب ہم اس کو ذبح کریں تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور دوسری اہم بات، جو قربانی کے جانور کا خون ہے، بعض لوگ جو ہے اس کو بڑا مقدس خیال کرتے ہیں، اس کے اندر پاؤں ڈبوتے ہیں. اس قربانی کے جانور کے خون کو کہتے ہیں کہ نالی کے اندر نہ گرنے دو، یہ قربانی کے جانور کا خون ہے. بعض لوگ اپنے پھلوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں کہ جناب یہ قربانی کے جانور کا بھی خون ہے. اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کے خون کوئی بھی ہو، چاہے قربانی کے جانور کا ہو چاہے غیر قربانی کا جانور کا خون ہو، تو یہ خون جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس خون کو ناپاک قرار دیا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کر سکیں. اب وہ مال قرض لے کر قربانی کرتے ہیں. اس صورت کے اندر جو واجب حقوق ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. مثال کے طور پر والدین کا خرچہ ہے، بیوی کا نام نفقہ ہے، بچوں کے اخراجات ہیں. اب وہ قرض لے کے جب قربانی کی تو ان سارے حقوق کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس صورت کے اندر قربانی تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو اس نے حقوق ادا کرنے تھے ان کے اندر فرق آئے گا. عند اللہ یہ شخص گنہگار ہوگا. ہاں اگر کسی کو بتایا ہے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، میرے پاس یہ پیسے آ جائیں گے، میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، تو پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے قربانی کرتے ہیں اس دفعہ باپ کے نام کی، اگلی دفعہ امی کے نام کی، اس سے آگے جو ہے بڑے بھائی کے نام کی. گویا کہ یہ ایک نظام چلتا ہے، سرکل چلتا ہے، ہر دفعہ اس قربانی کو وہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر نصاب ہے وہاں پر قربانی ہے. اگر ماں باپ کے پاس نصاب ہے تو دونوں کے اوپر قربانی ہے. اگر باپ کے پاس ہے، بڑے بیٹے کے پاس ہے، تو جہاں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پائی جائے گی یا ضرورت سے زائد سامان پایا جائے گا، ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. گھر کے اندر 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، سب کے پاس نصاب ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں تو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کا حرام مغز اس کو نہیں کاٹنا. اس کی جو 4 رگیں ہیں، غذا کی ہے، ہوا کی ہے، خون کی ہے اور پانی کی جو یہ 4 رگیں ہیں ان کو کاٹ دیں. تھوڑی دیر کے بعد جانور خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو کسائی ہیں، قصاب وغیرہ، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی جو ہے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، جس سے جانور کو انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے. لہذا قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دینی. اس کو جو ہے جب ذبح کریں تو ان 4 رگوں کو کاٹ کے چھوڑ دیں، خود بخود وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہیں، جس سے جانور ایک دم چونکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، جانور کے ساتھ جو ہے ظلم والی بات ہے. تو لہٰذا جب ہم اس کو ذبح کریں تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور دوسری اہم بات، جو قربانی کے جانور کا خون ہے، بعض لوگ جو ہے اس کو بڑا مقدس خیال کرتے ہیں، اس کے اندر پاؤں ڈبوتے ہیں. اس قربانی کے جانور کے خون کو کہتے ہیں کہ نالی کے اندر نہ گرنے دو،
یہ قربانی کے جانور کا خون ہے۔ بعض لوگ اپنے پھلوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں کہ جناب یہ قربانی کے جانور کا بھی خون ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کے خون کو، خون کوئی بھی ہو، چاہے قربانی کے جانور کا ہو چاہے غیر قربانی کا جانور کا خون ہو، تو یہ خون جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس خون کو ناپاک قرار دیا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں شریعت اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔